عمران خان کی حراست من مانی ہے، غیر قانونی ہے، بلا جواز ہے، سیاسی حراست ہے، یہ سیاسی مقدمے ہیں، یہ سیاسی انتقام ہے۔ یہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ الیکشن دھاندلی پر پوری دنیا یک زبان ہے، لیکن جھوٹ پر چلنے والی حکومت کو ہی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ حکومت رہ گئی تو تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور عمران خان نے کہا جو پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں ان پر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آج فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے ایک چھکا مارا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کی حراست من مانی ہے، غیر قانونی ہے، بلا جواز ہے، سیاسی حراست ہے، یہ سیاسی مقدمے ہیں، یہ سیاسی انتقام ہے۔ یہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان کے تمام معاملات کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں اور ہمیں بھی پاکستان کے دورے کی اجازت دی جائے۔ یہ کہا ہے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے اور کیا کہا، اور یہ کب کہا، اور یہ کیوں کہا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان نے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران، اور عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن دھاندلی پر پوری دنیا یک زبان ہے، لیکن جھوٹ پر چلنے والی حکومت کو ہی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ حکومت رہ گئی تو تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ عمران خان نے اور کیا کہا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ میرے اور آپ کے پسندیدہ فیورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فرما رہے ہیں سپریم کورٹ کا کام، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام انصاف کرنا نہیں۔ جی ہاں، فائز عیسیٰ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام انصاف کرنا نہیں، آئین کی پیروی کرنا ہے۔ اگر آئین میں آزاد امیدواروں کے جیتنے کا ذکر نہیں تو یہ آئین اور اس کے بنانے والوں کا معاملہ ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس کے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام انصاف کرنا نہیں، آئین کی پیروی کرنا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت مل گئی ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی۔ زلفی بخاری صاحب کی ایک لا فرم ہے اور بڑی نامور لا فرم ہے، اور زلفی بخاری کی اس لا فرم نے بین الاقوامی لا فرم ہے۔ زلفی بخاری ان دنوں انگلینڈ میں ہے، اور زلفی بخاری کی اس لا فرم نے اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ میں ایک پٹیشن دائر کی، اور اس پٹیشن میں تھا کہ عمران خان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، عمران خان کو جھوٹے اور من گھڑت مقدموں میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور عمران خان اور تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پٹیشن الیکشن سے پہلے دائر کی تھی زلفی بخاری صاحب کی لا فرم نے، جس کے پیچھے یقیناً زلفی بخاری ہیں۔ زلفی بخاری بہت فرنٹس پر، بہت سارے محاذوں پر تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ تو زلفی بخاری صاحب کی یہ جو پٹیشن دائر کی، اور اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ کا اجلاس تھا 99 اجلاس، 99 اجلاس تھا، 99 اجلاس تھا۔ یہ 18 سے 27 مارچ اسی سال 18 سے 27 مارچ کے دوران یہ اجلاس ہوا۔ اس میں زلفی بخاری صاحب کی لا فرم نے پٹیشن دائر کی، عمران خان اور تحریک انصاف کے سارے معاملات سامنے رکھے، اور کہا کہ فروری میں الیکشن ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان پر مقدمے بنائے جا رہے ہیں، تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اور اس اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے پاکستان سے رابطہ کیا ان الزامات کے حوالے سے، لیکن پاکستان سے جب کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے پھر تحقیقات کی، اور اس تحقیقات کے بعد اپنی ایک رپورٹ جاری کی۔
اور یہ رپورٹ اب سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی حراست حکومتی من مانی ہے، یعنی سینہ زوری ہے، غیر قانونی ہے، بلا جواز ہے، یہ سیاسی حراست ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی آزادانہ جتنے بھی عمران خان پر مقدمات ہیں ان کی آزادانہ تحقیقات کی جائے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ورکنگ گروپ کو پاکستان کے دورے کی اجازت دی جائے اور عمران خان سے ملنے دیا جائے۔ اور اس میں سائفر کیس کی بھی ذکر ہوا، توشہ خانہ کیس کا بھی ذکر ہوا، اور تمام عمران خان پر بننے والے سیاسی مقدموں کا بھی ذکر ہوا، اور اس ورکنگ گروپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی، یہ سائفر کیس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اور بعد میں یہ عدالتوں نے ثابت بھی کر دیا، عمران خان نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان کو ضمانت دی، اور ابھی سائفر کیس میں عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے، بلکہ بری ہو چکے ہیں وہ اور شاہ محمود قریشی۔ تو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ ان کی حراست بلا جواز ہے اور غیر قانونی ہے۔ اور جب عمران خان کی بات ہو رہی ہو، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب باہر سے، جب دی گارڈین میں عمران خان کا کوئی آرٹیکل چھپ جائے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، فائنانشیل ٹائم میں عمران خان کا آرٹیکل چھپ جائے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، برطانیہ کہے کہ الیکشن کی دھاندلی کی تحقیقات کر رہے ہیں تو بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے حکومت پہ، یورپ کہے، اور امریکی کانگریس میں اگر قرارداد 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں سے منظور ہو جائے کہ انسانی حقوق کی پامالی پر غور کیا جائے، آزادی اظہار رائے جو پاکستان میں جو مشکل وقت میں ہے، صحافت، اس پر غور کیا جائے، الیکشن دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں، تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ حکومت خواہ اس کو لاکھ کہہ لے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، یا اسحاق ڈار صاحب کہیں کہ قرارداد پر قرارداد لائیں گے، لیکن ہم جیسے بھوکے ننگے ملک جو قرضوں پر چل رہے ہیں اور جن کا سارا کچھ IMF چلا رہا ہے، اور IMF کا باپ امریکہ ہے، اور IMF کو فنڈ کر رہے ہیں یورپ، برطانیہ، تو ان لوگوں کا کہا ہوا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور اگر معاملہ ہماری طرف جھوٹا اور فریبی یا 2 نمبر ہو، اور وہ 2 نمبری امریکہ، برطانیہ اور یورپ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہو، تو یقیناً فرق پڑتا ہے۔ اور جب بات عمران خان کی ہو تو عمران خان کی گفتگو بھی سن لیجئے۔ عمران خان نے آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گفتگو کی، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران، اور آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہوا کہ عمران خان جب گفتگو کرنے لگے صحافیوں سے 190 ملین پاؤنڈ سماعت کے دوران، تو اچانک صحافیوں کے کیبن میں، اڈیالہ جیل کی جو کمیونٹی ہال میں عدالت لگتی ہے اس میں ایک صحافیوں کا کیبن ہے، اس میں جیل پولیس اچانک آ گئی اور آ کر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور شور مچانے کا واحد مقصد یہی تھا کہ عمران خان کی جو بات چیت ہے، عمران خان ذرا دور کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں، یعنی صحافیوں کا کیبن ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کیبن ہوتا ہے، پھر آگے وکیل ہوتے ہیں اور ساتھ عمران خان ہوتا ہے، تو ذرا فاصلے پر عمران خان کھڑے ہو کے گفتگو کرتے ہیں، تو جیل پولیس نے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ عمران خان کی بات یہاں تک نہ پہنچے۔ صحافیوں اور جیل پولیس میں کلامی بھی ہوئی، اور پھر جو ہی وہ جیل پولیس شور مچاتی تھی تو عمران خان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے جیل افسر تھے وہ بھی عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ بس کر دیں، آپ بس کر دیں، لیکن عمران خان نے اسی شور شرابے کے دوران گفتگو کی۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن دھاندلی تحقیقات کی جائیں، اس پر 85% امریکی کانگریس نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، مطلب 85% امریکی کانگریس، امریکی اسمبلی نے، ایوان نمائندگان کی اسمبلی نے کہا ہے کہ الیکشن دھاندلی پر تحقیقات کی جائے، اور یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دنیا کی سب سے طاقتور اسرائیلی لابی ہوتی ہے، وہ بھی کبھی کسی ایشو پہ ان کو بھی اتنی زیادہ میجارٹی سے ان کی بھی کوئی قرارداد منظور نہیں ہوتی۔ عمران خان نے کہا کہ فافن، پلڈاٹ، پیٹن
اور ساری سیاسی جماعتیں دھاندلی کر رہی ہیں. امریکہ، برطانیہ، یورپ سب یہی باتیں کر رہے ہیں. اور سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا دھاندلی کا بھانڈا پھوڑ چکے ہیں. انوار اللہ کاکڑ جو نگران سیٹ اپ کے سربراہ تھے، نگران وزیر اعظم تھے، وہ مسلم لیگی حنیف عباسی کو وہ بتا چکے ہیں کہ اگر گندم سکینڈل پر ہمیں کچھ کہا تو میں فارم 47 کی حقیقت کھول دوں گا. مطلب وہ بھی ان کی نظر میں بھی فارم 47 کی ایک ہے. تو جب پوری دنیا پاکستان میں نگران سیٹ اپ سمیت، ساری سیاسی جماعتوں سمیت جو الیکشن کور کرتی ہیں، ان تنظیموں سمیت، امریکہ سمیت، برطانیہ سمیت، یورپ سمیت، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، الیکشن دھاندلی کی تحقیقات. مگر جھوٹ پر قائم ہوئی یہ حکومت، جعلی حکومت، مصنوعی حکومت، فارم 47 کی حکومت، اس بات سے مسلسل انکاری ہے. عمران خان نے کہا کہ اگر یہ حکومت رہ گئی تو لکھ لیں، مزید مہنگائی ہوگی، مزید بے روزگاری ہوگی، مزید غربت ہوگی، مزید ٹیکس لگیں گے، مزید معاشی بدحالی ہوگی اور تباہی ہمارا مقدر ہوگی. عمران خان نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کرنا اور الیکشن ٹریبیونلز میں اور الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر کے سارے اختیارات الیکشن کمیشن کو دے دینا اور الیکشن کمیشن کا الیکشن ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کو لگانا، اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ الیکشن کمیشن من مرضی کے فیصلے لینا چاہتا ہے. عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی میں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، اختلافات ہیں اور جن دو گروپوں میں اختلافات ہیں ان کو میں نے بلا لیا ہے اور میں ان کی دونوں کی سنوں گا اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھاؤں گا. اور عمران خان نے کہا جو پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں ان پر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. کچھ لوگ ہیں جن کو صرف فائلیں دکھائی گئی ان کی تو پارٹی چھوڑ گئے، کچھ لوگ ہیں جو تشدد سے مجبور ہو کر پارٹی چھوڑ گئے. سب کا فیصلہ میں کروں گا اور میں تب یہ فیصلہ کروں گا جب میں جیل سے باہر آؤں گا. جب جیل کی بات ہو رہی ہو، عمران خان کی بات ہو رہی ہو تو ان کی اہلیہ کی بھی بات کر لیتے ہیں. بشرا بی بی کی آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت ہو گئی. آج نیب نے عدالت میں آ کر کہا کہ ہمیں اس کیس میں بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے تھے. بشرا بی بی نے ضمانت کی درخواست دائر کی ہوئی تھی اس عدالت میں، لہٰذا جب نیب نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا تو عدالت نے بشرا بی بی کی ضمانت منظور کر لی. اور آج عدالت میں بشرا بی بی نے بھی بڑی دلچسپ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں، مطلب تحریک انصاف، عمران خان یا مجھے کیا گرائیں گے، یہ حکومت خود گرنے والی ہے اور انہیں میرا رب گرائے گا. موجودہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے، یہ بشرا بی بی نے کہا. بشرا بی بی نے کہا کہ ملک پر فراڈیوں اور چوروں کی حکومت ہے. اس حکومت کا ایک ایک بندہ شیطان ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ ملک پر شیطانوں کی حکومت ہے. جب حکومت کی بات کریں، تحریک انصاف کی بات کریں تو ایک کیس بڑا اہم چل رہا ہے جس کا ہماری ملکی سیاست سے بڑا تعلق ہے کہ وہ اس طرح کہ یہ مخصوص نشستوں کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے لے کر، جو الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے نہ صرف لیں بلکہ آگے دوسری جماعتوں میں بانٹ دیں، اگر تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو حکومت کو پھر نشستیں مل جائیں گی، اور حکومت کو اگر یہ نشستیں ملتی ہیں تو حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، مطلب کوئی بھی وہ آئینی ترمیم کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ مخصوص نشستیں بڑا اہم کیس ہے اور 13 رکنی بینچ سن رہا ہے. فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور آج فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے ایک چھکا مارا ہے اور وہ چھکا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام انصاف کرنا نہیں ہے. میں سبحان اللہ اپنے چیف جسٹس پر، وہ کہتے ہیں آئین کی پیروی کرنا ہے سپریم کورٹ کا کام. اگر آئین میں آزاد امیدواروں کے جیتنے کا ذکر ہے تو یہ آئین اور اس کے بنانے والوں کا معاملہ ہے. پہلی بات ہے چیف جسٹس صاحب، آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم ویسے ہی اپنی سپریم کورٹ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ انصاف مہاراج انصاف. آپ نے بتا دیا کہ ساڈا کام انصاف نہیں کرنا، جاگدے رہنا، سواری اپنے سامان دی خود حفاظت کرے. تو مطلب کہ سپریم کورٹ کا اگر کام انصاف کرنا نہیں ہے تو کس کا کام انصاف کرنا ہے؟
اور اگر آپ کا کام آئین کی پیروی کرنا ہے تو چیف جسٹس صاحب مجھے بتا دیں دنیا کا کسی ملک کا کوئی آئین جو انصاف کرنے سے روکتا ہو، یا دنیا کا کوئی جج جو انصاف کرنا چاہے اور آئین اس کی آگے رکاوٹ بن جائے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ آزاد امیدواروں کے جیتنے کا ذکر تو آئین میں بھی نہیں ہے۔ آپ یقیناً طریق انصاف کی بات کر رہے ہیں، لیکن حضور آئین کو کیا پتا تھا کہ ہمارے ایک وقت آئے گا فائز عیسیٰ قاضی صاحب چیف جسٹس بنیں گے، ان کا ایک بینچ بنے گا اور وہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے بلہ چھین لے گا اور ان ساری سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن آزاد قرار دے دے گا۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہی غلط ہے، سیاہ ترین فیصلہ ہے۔ اور اگر آپ جیسے اب آپ کے جج کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا، اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی، تو پھر بھی ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ جب الیکشن کمیشن اس کی غلط تشریح کر رہا تھا تو آپ تو موجود تھے، آپ کو تو پتا تھا، آپ چھٹیوں پہ تھوڑے چلے گئے تھے یا ملک تھوڑے چھوڑ گئے تھے یا آپ اخبارات اور ٹی وی نہیں دیکھتے تھے۔ تو اگر اس وقت غلط تشریح ہو رہی تھی اس وقت آپ نے اس کو نوٹس کیوں نہیں لیا؟ اچھا، پھر آگے عطر من اللہ صاحب نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر سکتی ہے؟ مطلب جو الیکشن بلہ لے کر بعد میں جو طریق انصاف کے ساتھ ہوا، ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی، کیا عدالت اس کی توثیق کرے گی؟ اس پر چیف جسٹس صاحب نے ایک اور چھکا مارا، انہوں نے کہا نظریہ ضرورت کے فیصلوں میں انصاف کی اپنی مرضی سے تشریح کی جاتی ہے۔ آج جو نظریہ ضرورت کے بانی ہیں جسٹس منیر، ان کی روح گارڈن ہو چکی ہوگی فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی بات سن کر کے۔ فائز عیسیٰ قاضی سے جو آئین کے بڑے علمبردار اور جن کو ہمارے یار لوگوں نے بہت اونچا دکھایا ہوا تھا، وہ کہا ہوا تھا کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آئیں گے تو لگ پتے جائیں گے، تو آج وہ بھی نظریہ ضرورت پر پہنچ گئے، نظریہ ضرورت کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ جسٹس منیر صاحب کی روح خوش ہوگی۔ آگے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا عدالت اپنی آنکھیں بند کر لے؟ اور اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں کہ الیکشن کمیشن کی غلطی کو درست کرے۔ مخصوص نشستوں کا کیس جاری ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں ایک جاتے جاتے کہ نیب کے بجٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، مبارک ہو۔ نیب کے بجٹ میں 95 کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اب میرے خیال سے کوئی 7 ارب 11 کروڑ کا نیب کا بجٹ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے، ظاہر ہے کئی اداروں میں کے بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، کئی میں کمی ہوئی ہے، یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ یہ بڑی خبر تب بن جاتی ہے جب میں عمران خان حکومت میں، عمران دور میں اپنے یہ جو آج حکومت میں ہیں، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ان کی باتیں سنتا تھا، تو اس لیے میرے لیے یہ بڑی خبر ہے۔ کیوں کہ ایک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت کیا تھا، ڈکلیریشن کیا تھا، اس کا ایک پوائنٹ کیا تھا کہ نیب ختم کرنا ہے۔ تو آج کن کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی۔ تو یہ ہے ان کی میثاقوں کی حقیقت۔ پھر نواز شریف صاحب ہر چوتھے دن نعرے مارا کرتے تھے، اب اقتدار میں آئے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحب کہ اب اقتدار میں آئے تو نیب ختم کر دیں گے۔ نہیں کیا، اقتدار میں آ گئے، نہیں ہوا۔ پھر آصف علی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، وہ تو اب خیر مسلم لیگ چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اور آصف علی زرداری جو آج صدر ہیں، انہوں نے کہا تھا اس وقت جب یہ اپوزیشن میں تھے کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو آج نیب اچھا ہو گیا، اور اتنا اچھا ہو گیا کہ اس کے بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ آج نیب یہ نہیں، عمران خان بھگت رہا ہے، اور عمران خان کو فکس کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، یا اس کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے نیب کا بجٹ بھی بڑھ گیا، نیب بھی اچھا ہو گیا، نیب بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، اور ان کے نعرے بھی موجود ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔